السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بانجے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور یقین مجھے پہنچا ہے جو کنواریوں کو پردے کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تو میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا۔ پھر میں نے دونوں ہجرتیں کی جیسا کہ تم کہتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی آپ کی نافرمانی کی اور نہ آپ کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ پھر آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کی قسم نہ کبھی آپ کی نافرمانی کی اور نہ کبھی آپ کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی ان کی نافرمانی کی اور نہ دھوکہ دیا، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت عطا کی، تو کیا میرا تم پر وہ حق نہیں جو ان کا میرے اوپر تھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر میں یہ کیا باتیں سن رہا ہوں، اور جو تم نے ولید سے متعلق باتیں کی ہیں تو انشاءاللہ عنقریب میں اس پر حق قائم کروں گا۔ پھر آپ نے ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگوائے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ وہ ولید کو کوڑے لگائیں، چنانچہ انہوں نے کوڑے لگائے۔ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور طور و طریقے سے بھرپور استفادہ کیا اور اکابر علماء و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شمار ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عفو درگزر کرنے والے تھے، چنانچہ عمران بن عبداللہ بن طلحہ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور اس دروازے سے مسجد میں داخل ہونے لگے جس سے عام طور پر داخل ہوتے تھے۔ اتنے میں دروازہ تنگ ہو گیا، فرمایا دیکھو کیا بات ہے؟ لوگوں نے دیکھا تو ایک شخص خنجر یا تلوار لیے دروازے کے ساتھ چھپا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کڑا تھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم کس بات پر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا آپ کے عامل نے یمن میں مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنا معاملہ میرے پاس پیش کیا اور پھر میں نے اپنے عامل سے تمہارا حق نہیں دلایا جس کی وجہ سے تو نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا؟ پھر لوگوں نے سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ لوگ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المؤمنین، دشمن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت بخشی ہے، پکڑ میں آ چکا ہے، بدلہ لے لینا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے مجھے بچا لیا، جاؤ کوئی ضامن لے کر آؤ جو اس بات کی ضمانت دے کہ جب تک میری عمارت ہے تم مدینہ میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے لوگوں میں سے ایک شخص کو بطور ضامن لے آیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے شفقت و مہربانی ہی تھی کہ آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پس قدرت کے باوجود اس کو عفو درگزر کرنا آپ کے صفات کامل میں سے ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی شجاع اور بہادر تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے آپ کا جہاد کے لیے نکلنا اور تمام غزوات و معرکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنا۔ رہا مسئلہ غزوہ بدر میں عدم شرکت کا، تو اس کا جواب ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں میں شمار کیا اور مال غنیمت میں آپ کے لیے حصہ مقرر فرمایا، اور انشاءاللہ
اجر و ثواب کے بھی مستحق بنے، پھر بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کس کی بات ہو سکتی ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کی حیثیت سے قریش کے پاس جانا، حدیبیہ کے موقع پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قریش کے پاس بحیثیت سفیر بھیجنا چاہا، آپ نے برضا و رغبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عملی جامہ پہنایا، حالانکہ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ یہ مہم کس قدر خطرناک ہے، لیکن آپ کی شجاعت و بہادری تھی کہ آپ نے انکار نہ کیا اور سرافہ اطاعت بن گئے۔ یقیناً جو شخص ان سنگین حالات میں سفارت کو قبول کرے وہ انتہائی عظیم، بہادر اور شجاع اور نادر الوجود ہیرو ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ میں بھی انکار کی تاب نہ تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس واقعے میں آپ کی شجاعت و بہادری بھی عیاں ہے، کیونکہ عام آدمی اور بزدل شخص اس اہم ذمہ داری کو اس حالت میں قبول نہیں کر سکتا۔ جب آپ کو آپ کے گھر میں محصور کر دیا گیا اور شرپسندوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ یا تو خلافت سے معزول ہو جائیں یا اپنے گورنر اور عاملین کو معزول کر دیں اور ان میں سے بعض کو ان کے حوالے کر دیں ورنہ ہم ان کو قتل کریں گے، اس نازک وقت میں آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، نفس کی قربانی قبول کر لی، لیکن خلافت کو شرپسندوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے محفوظ رکھا کہ وہ جس کو چاہیں معزول کریں اور جس کو چاہیں رکھیں، اور امت نے جس کو اس عظیم عہدے کے لیے منتخب کیا ہے اس سے یہ عہدہ چھین لیں اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے رسم و اصول بن جائے۔ اس لیے آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، حالانکہ محاصرین کی تلواروں میں آپ اپنی موت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ جو شخص یہ موقف اختیار کرے وہ بہادر اور صاحب حق ہی ہو سکتا ہے۔ بزدل یا دنیادار انسان کبھی یہ موقف اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی بزدلوں کے نزدیک پوری دنیا سے افضل و بہتر ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ عظیم شجاعت، بے مثال عزمیت اور عجیب اصرار اللہ اور یوم آخرت پر کبھی ایمان کا نتیجہ تھا، جو آپ کے دل میں جاگزین ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے آپ اس دنیاوی زندگی کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی زندگی کو بھی حقیر جانتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل نجران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نافذ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے کچھ شرائط پر معاملے طے کیے تھے اور انہوں نے ان شرائط کو قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ان کے لیے فرمان نامہ تحریر کرایا تھا جس میں ان شرائط کی تفصیل تھی۔ اس میں سے جزیے کی ادائیگی اور اس کی مقدار کی تعیین بھی تھی۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے ان شرائط سے متعلق فرمان نامہ ان کو تحریر کر دیا۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھال لی تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں نجران یمن سے جلا وطن کر کے نجران عراق میں آباد کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے لیے فرمان نامہ تحریر کر دیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور مسند خلافت پر عثمان رضی اللہ عنہ جلوہ افروز ہوئے تو یہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے اپنے عامل ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے نام یہ فرمان نامہ تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ عثمان بن عفان امیر المؤمنین کی طرف سے ولید بن عقبہ کے نام، سلام اللہ علیک۔ یقیناً میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اہل نجران جو عراق میں آباد ہیں، ان کے پادری اور ذمہ دار افراد میرے پاس حاضر ہوئے اور شکایت کی
اور مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط کو دکھایا۔ مسلمانوں سے جو انہیں تکلیف پہنچی ہے اس کا مجھے علم ہے، لہٰذا میں نے ان کے جزیے میں سے 30 جوڑے کم کر دیے ہیں اور اللہ عز و جل کے واسطے چھوڑ دیا ہے۔ اور یمن سے منتقل کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زمینیں انہیں عطا کی تھی وہ سب ان کو دے دی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، کیونکہ ان کے لیے ذمہ ہے اور میرے اور ان کے مابین معرفت ہے۔ تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان نامے کو دیکھو اور اس میں جو کچھ ہے اس کو پورا کرو، اور جب یہ فرمان نامہ پڑھ لو تو پھر اس کو انہیں واپس کر دو۔ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔